فکنتم علی اعقابکم تنکصون، تمہاری پوزیشن یہ تھی کہ جب ہمارے احکامات، ہماری آیات تم پر تلاوت کی جاتی، تمہیں ہمارے احکامات پہنچائے جاتے تھے، تو پھر تم ایڑیوں کے بل الٹے مڑ کر وہاں سے نکل جایا کرتے تھے، بھاگ جایا کرتے تھے، مستكبرین، اپنے آپ کو بڑا بنا کر، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر، اسی کیفیت میں تم ہمارے احکامات کو سننے کی بجائے متکبرین کی طرح منہ بناتے ہوئے دوسری طرف نکل جاتے تھے۔ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ، اور پھر اپنے ہی جیسے لوگوں سے، جاہلوں سے مل کر راتوں کو بیٹھ کر دین کے خلاف مشورے کیا کرتے تھے اور اخلاقیات کے خلاف تمہاری مشاورت ہوتی تھی، اور نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ تم دین کے خلاف ایک مسلسل، اللہ کے احکامات کے خلاف ایک مسلسل مہم جوئی کرتے تھے۔ نستغفر اللہ ونتوب الیہ یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام۔ حضرات، یہ 18واں پارہ ہے سورہ مومنون، اور سورہ مومنون کی آیت نمبر 52 سے آیت نمبر 67 تک میں نے یہ آیات تلاوت بھی کی اور ان کا سادہ سا مفہوم بھی آپ کے سامنے رکھا۔ حقیقت یہ ہے، دنیا کی زندگی میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، خوشی غمی، جو ہم اوقات صرف کر رہے ہیں، زندگی جس انداز میں بسر ہو رہی ہے، یہ وہ کیفیت ہے کہ انسان بغیر کسی رہنمائی کے اپنے ہی انداز میں ایک جہالت اور شیطانی رویے کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ اور یہ رویہ جس کو وہ درست سمجھ کر اسی لائن پر چل رہا ہے، یہ وہ رویہ ہے جو نہ اللہ کو پسند ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے، اور اللہ کے نبیوں نے اللہ کا دیا ہوا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا، اور وہ پیغام یہی تھا کہ تمہاری زندگی کی کامیابی کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، مرنے کے بعد جس کے حضور تم کو حاضر ہونا ہے، جو تمہیں کھلاتا پلاتا ہے، جس نے تمہیں زندگی دی ہے، اس مالک کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو چلاؤ، اس مالک کی مرضی کے مطابق، اس کے دین کے مطابق، اس کے طریقے کے مطابق، جس طرح اللہ کے نبی اس کے طریقے کے مطابق چلے، اللہ کے نبیوں کے صحابہ اس کے طریقے کے مطابق چلے اور وہ کامیاب ہوئے اس دنیا میں، اسی طرح تمہارے لیے بھی کامیابی کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو تسلیم کرو۔ حضرات، یہی وہ انداز ہے جس کو قرآن مجید نے مختلف قوموں کو مختلف انداز میں ان کے سامنے رکھا۔ آج کے ان آیات میں ایک بڑی اہم چیز جس کو قرآن مجید نے بڑے دو ٹوک انداز میں ہمارے سامنے رکھا ہے، وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، کہ تم سب لوگ، اس گاؤں میں رہنے والے لوگ، اس آبادی میں رہنے والے لوگ، اس ضلع میں، صوبے میں، اس ملک میں، اس پوری دنیا میں رہنے والے لوگ، تم تو ایک امت ہو۔ اس کائنات کا آغاز تو ہم نے ایک انسان سے کیا تھا، ایک ہی ماں باپ کی تم اولاد ہو، تم اپنے مالک کے پیدا کیے ہوئے، اپنے مالک کی رزق دیے ہوئے اس زمین پر رہتے ہوئے آسمان کے نیچے، تم تو اسی ایک اللہ وحدہ شریک کے بندے ہو، ایک ہی اولاد ہو حضرت آدم علیہ السلام کی، اور ایک ہی امت ہو، ایک ہی گروہ ہو، اور تمہارا رب بھی ایک ہے۔ اللہ وحدہ شریک وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہارا پالنے والا ہے، اور اسی نے تمہیں اس کائنات میں پیدا کیا ہے، اور مر کر بھی تم اسی کے سامنے جواب دے ہوگے اپنی زندگی کے حوالے سے۔ حضرات، یہ پہلی چیز کائنات کے مالک نے فرمایا کہ ہم نے، یہ وہ ہدایت تھی
جو حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اس پوری کائنات تک پہنچائی. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. ان لوگوں نے اللہ کے دیے ہوئے پیغام، اس دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اپنی مرضی کے مطابق بنا دیا. یہاں سے وہ بنیادی اختلاف جو جس کا آج ہم امت مسلمان جو بکھری ہوئی اور بگڑی ہوئی نظر آتی ہے، اس کی کیفیت قرآن مجید ایک ہی جملے میں ہمارے سامنے رکھتا ہے. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا. ان ظالموں نے ایک گروہ ہونے کے بعد، ایک اللہ کے بندے ہونے کے بعد اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے بنا دیا، اس اللہ کے پیغام کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. آگے کیا ہوا؟ کل حزب بما لدیہم فرحون. جس کے حصے میں جو آیا، جو اسے ملا، اسے وہ پورا دین سمجھ کر اس پر خوش ہے. کل حزب بما لدیہم فرحون. دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، پیغام کو الگ الگ. اب اس ایک مکمل دین اور مکمل پیغام کو جب ٹکڑے ٹکڑے کیا تو جس کے حصے میں جو آیا، جس نے جو پسند کر کے اٹھا لیا، اسی کو اس نے دین سمجھ لیا اور اسی پر وہ زندگی بسر کر رہا ہے. یہ وہ پوزیشن ہے. آج آپ جس سے بھی پوچھیں گے دین کے اعتبار سے، اس کے پاس یہ دلائل موجود ہیں اور وہ دلائل دے کر یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا ہے میں تو بالکل درست جگہ پر کام کر رہا ہوں، میں تو دین، میرا تو دین بالکل درست ہے. میں تو جس جماعت کے ساتھ لگا ہوں، جس مسلک اسے وہ کہہ رہے ہیں، مکتبہ فکر لفظ استعمال کر رہے ہیں، فرقہ بندی کے جس ٹکڑے کے ساتھ ہوں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، میں تو خوش ہوں، مطمئن ہوں اپنی زندگی سے. اللہ فرماتے ہیں، اب جملہ اگلا جو بڑا اہم جملہ ہے، فَذَرْهُمْ. ان کو چھوڑ دیجئے ان کی حالت میں، فی غمرتہم حتی حین. ان کو ڈبکیاں کھانے دیجئے، جس جہالت کے دریا میں یہ ڈبکیاں کھا رہے ہیں، یہ اسی میں ڈبکیاں کھاتے رہیں گے حتی حین، یہاں تک کہ ایک مقررہ وقت آ جائے گا اور ان کو لا کر سامنے کھڑا کر دیا جائے گا اور پھر اللہ کے حضور انہیں اس کا ثابت کرنا ہے کہ جس دین کی یہ بات کر رہے تھے، جس ایمان کی یہ بات کر رہے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نبوت کی یہ بات کر رہے تھے، اس میں ان کا عمل اس کے اعتبار سے کتنا اہم تھا. انہوں نے کتنا قرآن مجید سے پوچھا کہ ہم نے ہمارا دین کیا ہے، کتنا انہوں نے قرآن مجید کو پڑھ کر تلاش کیا کہ ہمارا مالک کیا چاہتا ہے. ان کی تلاش تو یہ تھی کہ میں فلاں مسلک سے تعلق رکھتا ہوں تو اس لیے میں وہ آیات قرآن مجید میں سے ڈھونڈوں گا جو میرے مسلک کے مطابق ہوگی. میرے مسلک کے بعد اوقات یہاں تک ظالمانہ رویہ ہوتا ہے کہ لوگوں تم وہی آیات قرآن کی پڑھتے ہو جو ہمارے خلاف ہے، اور یہی بات مشرکین کہا کرتے تھے. یہی بات، قرآن کسی کے خلاف نہیں ہے. قرآن مجید وہ حقیقی تصور پیش کرتا ہے جو اللہ کا دین ہے اور جو کامیابی کا ایک ذریعہ ہے. اب ایک مجرم اسی چیز کو اپنے خلاف سمجھے گا، اس لیے وہ مجرم ہے. جب بھی حقیقی بات سامنے آئے گی تو ایک مجرم اس کو اپنے خلاف تصور کرے گا. اسی کیفیت کو قرآن مجید نے بتایا، اَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ. یہ مشرک لوگ، یہ بے دین لوگ، منافقانہ رویے رکھنے والے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ڈھیر ساری اولاد دی ہے، جوان بچے دیے ہیں، ہم نے ان کو روپیہ پیسہ ہر قسم کی سہولتیں دے دی ہیں، یہ سب کچھ ہم نے ہیں. یہ سوچ رہے ہیں ہم تو بالکل ٹھیک ہے، ہم اگر اچھے نہ ہوتے تو یہ ہمارے پاس کیوں ایسا ہو، کیوں اللہ ہمیں دولت دیتا، کیوں ہمیں اولاد دیتا، کیوں ہمیں تندرستی دیتا، کیوں ہمیں معاشرے میں یہ مقام اور عزت دیتا. نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ. کیا ہم ان کو یہ سب کچھ دینے کی دوڑ دھوپ میں لگے ہوئے ہیں؟ بل لا یشعرون. حقیقت یہ ہے یہ بات سمجھ نہیں رہے. یہ تو گھیرے جا چکے ہیں، یہ تو گھیرے جا چکے ہیں اور ان کی ہوش و حواس اڑے ہوئے ہیں. ان کو معلوم نہیں کہ کل ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے.
نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون. انہوں نے کبھی سوچنے سمجھنے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ آنے والا لمحہ ان کے لیے کتنا تکلیف دہ لمحہ ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ان کے لیے کتنی پریشان کن ہوگی، اس کا یہ تصور نہیں کر رہے. حضرات، اس کے بعد قرآن مجید نے ہمارے سامنے ایک دوسرا نقشہ رکھا ہے، اور وہ نقشہ ہے، وہ کیفیت ہے جو ایک بندہ مومن کا نقشہ ہے، جو مطلوبہ انسان ہے اللہ کا، جو مطلوبہ بندہ مومن ہے، جس کے لیے آخرت کی زندگی، آخرت کا گھر، اور اس دنیا میں اور آخرت میں دونوں انداز میں اللہ سے رابطے میں وہ بندہ رہتا ہے. کون ہے؟ ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون. وہ لوگ جو اپنے اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اللہ کے ڈر سے، اللہ کے حضور پیشگی کے ڈر سے گھبرائے ہوئے کانپتے رہتے ہیں کہ ہم سے تو اعمال اس طرح نہیں ہو رہے، اللہ کی اطاعت اس طرح نہیں ہو رہی جس طرح اطاعت کرنے کا حق تھا، اور پھر کل جب اللہ کے حضور جائیں گے تو ہماری کیفیت کیا ہوگی. اس تصور کے ساتھ ان کے دل و دماغ پر یہ بات چھائی رہتی ہے اور وہ اللہ کے خوف سے کانپتے رہتے ہیں. والذین هم بآیات ربہم یؤمنون. اللہ کے آئے ہوئے احکامات جو قرآن کی صورت میں اللہ کی آیات ہیں، ان پر ایمان بھی لاتے ہیں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال بھی لیتے ہیں. سچے ایماندار لوگ. والذین هم بربہم لا یشرکون. جس اللہ پر، جس رب پر ان کا ایمان ہے، اس رب کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے، اسے وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں. جس رب نے انہیں زندگی دی ہے، اس رب کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں. جس رب نے انہیں موت دینی ہے، اس کی موت کے اختیار میں وہ وحدہ لا شریک ہے، اسے وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں. جو رب عزت اور ذلت کا مالک ہے، ان کو عزتیں عطا کرنے والا اور ذلیلوں کو ذلتیں عطا کرنے والا رب، وہ مالک، اس کے ساتھ کسی کو بھی ذرہ برابر شریک نہیں ٹھہراتے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. یہ وہ لوگ اپنی اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو خرچ بھی کرتے ہیں اور دلوں میں اللہ کے پاس جواب دہی کے احساس سے ہمیشہ باشعور رہتے ہیں، کانشیس رہتے ہیں. ان کا دل و دماغ اسی حوالے سے سوچتا رہتا ہے کہ اگر آج موت آئی اور مجھے اللہ کو حضور پیش ہونا پڑے تو میری جھولی میں کیا ہے. بالکل اسی کیفیت کو سورہ حشر کی آخری رکوع کی جو پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور جب کل تم اللہ کے حضور جاؤ گے تم میں سے ہر شخص اس کا پورا خیال رکھے کہ جب وہ اپنے مالک کے حضور جائے گا اس کے دامن میں کیا ہوگا، وہ کیا کچھ لے کے جائے گا. اللہ کے حضور اپنے ریکارڈ کو کس طرح پیش کر سکے گا. وہ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اس اللہ سے ڈرتے رہو جو تمہارے ہر حرکت کو بڑی باریک بینی سے دیکھ رہا ہے. یہاں اسی کیفیت کو کائنات کے مالک نے فرمایا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. اپنے اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے، اللہ کے حضور جواب دہی سے ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں، اور اپنے اللہ کے حضور جواب دہی کا احساس ہر وقت ان کے اندر تازہ رہتا ہے. یہ وہ منظر جو اللہ کے حضور جواب دہی کا منظر ہے. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ. قرآن مجید یہ منظر پیش کرتا ہے. حشر کے دن آوازیں تب جائیں گی، کسی کی آواز زبان سے نہیں نکلے گی. کوشش کرنے کے باوجود وہ درست انداز میں وہاں اپنی آواز نہیں نکال سکے گا جہاں دنیا میں جس انداز میں ہم اپنی باتیں کرتے ہیں اور آوازیں نکالتے ہیں.
وعنت الوجوہ للحی القیوم، یہ جن دنیا میں رہ کر جن گردنوں میں سریے ہیں، متکبرین ہیں، مستکبرین ہیں، یہ ظالم، یہ بدماش، ان کی حالت یہ ہوگی کہ ان کے چہرے اللہ کے حضور سر رکوع ہو جائیں گے اور وہ زمین، منہ کے بل زمین پہ گرے ہوئے ہوں گے۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم، اس منظر کی کیفیت کہ ایمان والے بندے جو ہیں، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، اللہ کے حضور نیکیوں میں دوڑے لگا رہے ہیں، دوڑے لگا رہے ہیں اور ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کیفیت میں ہیں۔ حضرات، جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نوجوان ساتھی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے، اور خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب معاذ بن جبل سے بڑی محبت تھی۔ کبھی کبھی آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آپ کو نصیحتیں فرمایا کرتے تھے۔ یہی وہ نوجوان صحابی ہیں جن کو یمن میں گورنر بنا کر کے بھجوایا گیا تھا، بڑے ہی صلاحیتوں والے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی یہ حدیث، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کی روایت، اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 کلمات، میرے آقا، میرے حبیب، میرے رفیق، میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خصوصی طور پر مجھے 10 باتوں کی وصیت فرمائی، 10 باتوں کی وصیت فرمائی اور خصوصی طور پر فرمائی، جس سے بڑا قریبی تعلق ہوتا ہے، بندہ قریب کر کے اس کو راز کی بات بتاتا ہے۔ اور جناب معاذ اسی کیفیت کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت او حرقت، کسی بھی صورت میں چاہے تم زندہ جلا دیے جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ، اس کی پرواہ نہ کرنا، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ آپ الفاظ کی نزاکت پہ غور کیجئے، تم مار بن قتلتا، تم قتل کر دیے جاؤ، مار دیے جاؤ، اس کی پرواہ نہ کرنا، اور حرقتا، تمہیں زندہ جلا دیا جائے، اس کی پرواہ نہ کرنا، لیکن لا تشرک باللہ شیئا، ذرہ برابر بھی اپنے مالک کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ اللہ کی صفات میں، اللہ کی ذات میں کسی کو برابر انداز میں وہاں لے کے نہیں آنا۔ وہ خالق وحدہ لا شریک ہے، مالک وحدہ لا شریک ہے۔ حضرات، دوسری بات جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی، وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ مَالِكَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ۔ دوسری بات جو فرمائی کہ معاذ اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آنا، ان کی نافرمانی نہیں کرنا۔ یہ بڑا پرنگ پوائنٹ ہے۔ ایک چیز، اپنے والدین کا احترام قائم رکھنا، ان کی نافرمانی نہ کرنا۔ اگلا جملہ ذرا سنیے، اگرچہ تمہیں تمہارے والدین یہاں تک حکم دے دیں کہ یہ گھر بار اور بچے چھوڑ کر نکل جاؤ، ان کی بات سے بدتمیزی بنا اترنا۔ اس میں ذرا غور کیجیے، وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ۔ سورہ بنی اسرائیل میں 15ویں پارے میں، سورہ بنی اسرائیل میں دوسرا رکوع جو شروع ہوتا ہے، اس میں بھی یہی پوزیشن ہے۔ کائنات کے مالک نے فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے یہ بات طے کر دی ہے، یہ فیصلہ لکھ کر دے دیا ہے۔ قضاء اس فیصلے کو کہتے ہیں جو طے کر کے لکھ کر دے دیا جائے، فیصلہ لکھ کر دیا ہے، رب صرف وحدہ لا شریک ہے، عبادت صرف اس کی ہوگی، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں۔ جس طرح اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں
اس طرح ہاتھ باندھ کے کسی کے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے. یہ بات کا ہی مطلب ہے. جس طرح اللہ کے سامنے نماز میں آپ کھڑے ہوتے ہیں کسی کے سامنے اس طرح ادب سے ہاتھ باندھ کر کھڑے نہیں ہوں گے. اگر کھڑے ہوں گے تو یہ مشرکانہ رویہ ہے. جس طرح تم نماز میں اللہ کے سامنے رکوع کرتے ہو اس طرح رکوع کی حالت میں کسی کے سامنے ادب کے ساتھ اس طرح کھڑے نہیں ہونا، رکوع نہیں کرنا، یہ صرف اللہ کا حق ہے. اگر اس طرح کوئی بندہ کسی کے سامنے اللہ کے علاوہ کرے گا تو وہ مشرکانہ رویہ ہوگا. جس طرح تم اللہ کے حضور سجدے میں ہوتے ہو، اللہ کے حضور جس طرح سجدے میں ہوتے ہو، اس کیفیت کو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے زندہ یا مردہ کے سامنے اس حالت میں نہیں بیٹھنا، اس حالت میں نہیں ہوگے تم سجدہ ریزی کی حالت میں. یہ اللہ کے علاوہ اگر کسی کے سامنے یہ کرو گے تو تم مشرکانہ عمل کرو گے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. جس طرح ادب سے اللہ کے ہاں اتحیات میں تم بیٹھتے ہو، اسی نیت اسی کیفیت میں تم کسی کے سامنے نہیں بیٹھو گے. جس طرح تم نماز میں اپنے اللہ کے حضور بیٹھتے ہو، اگر ایسا کرو گے تو مشرکانہ رویے میں آؤ. حضرات یہ چیز طے کر دی گئی خالق وحدہ لا شریک ہے. اور دوسری چیز کیا طے کی گئی کہ اس کائنات میں کتنے انسان بستے ہیں، ان سارے انسانوں میں جن کا حق سب پر فائق ہے وہ تمہارے والدین ہیں. جن کا حق سب پر فائق ہے وہ تمہارے والدین ہیں. یعنی ایک حقوق اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت، اور دوسری چیز پوری انسانیت میں جس کا حق برتر ہے اور ان کے برابر کسی کا حق نہیں، وہ صرف والدین ہیں. اب یہاں تیسری بات جو بتائی گئی، وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْ ذِمَّةِ اللَّهِ. تیسری بات جناب معاذ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی کہ معاذ کبھی بھی جان بوجھ کر متعمدن جان بوجھ کر کبھی بھی تم فرض نماز کو نہیں چھوڑو گے. فرض نماز کو کبھی بھی جان بوجھ کر نہ چھوڑنا. جو شخص جان بوجھ کر فرض نماز کو چھوڑ دیتا ہے فقط بریت من ذمۃ اللہ، وہ اللہ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے. اللہ اس کی حفاظت سے اپنا دست رحمت اٹھا لیتے ہیں. اس کے پاس اللہ کی رحمت اس برکت اس کے ساتھ نہیں ہوتی. فقط بریت من ذمۃ اللہ. اور یہ حقیقت ہے، کبھی کبھی اس پر غور کیا کریں. جب آپ اللہ کی رحمت اللہ کی برکت اللہ کے ذمے میں ہوتے ہیں، بعض اوقات آپ سامنے موت کا کھیل کھیلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو بچا دیتا ہے. بہت ساری ایسی پوزیشنیں جہاں یاسیت اور مایوسی کی کیفیت تاری ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو وہی اسی مایوسی سے امید کا دامن اس کا ہرا کر دیتا ہے. یہ ہے اللہ کا ذمہ، اللہ کی حفاظت میں ہونا، اللہ کی طرف سے برکتیں اور رحمتوں کا ساتھ ہونا. اور جو شخص نمازی ہو، پکا نمازی ہو، نماز کو زندگی میں ترجیح دیتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اور اللہ کا ذمہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. اور جو شخص بے نماز ہو، جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑ دے، اس پر اس کی پرواہ نہ ہو، تو پھر ایسا شخص وہ ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذمہ ختم ہو جاتا ہے. اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس سے دور ہو جاتی ہیں. چوتھی بات جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی جناب معاذ بن جبل کو ارشاد فرمائی، وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ. معاذ کسی صورت میں تم شراب نہ پینا. یہ تاکید کے ساتھ فرمایا، ہر ایک میں تاکید ہے. وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا، نشہ آور چیز شراب اور خمر کے حکم میں باقی منشیات ساری شامل ہے. تم کبھی بھی شراب اور منشیات کو استعمال نہ کرنا، بالخصوص شراب. فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، اس لیے کہ ہر بے حیائی کی بنیاد شراب فراہم کرتی ہے. یہ الفاظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کسی اور کے نہیں ہے. اور بڑی اہم بات ہے کہ جتنی بے حیائی کے کام ہیں
ان بے حیائی کے کاموں کی بنیاد شراب ہے۔ اس حوالے سے بھی ہمارے ذہن میں باتیں رہنی چاہیے۔ بعض اوقات میں ضمن بات کر رہا ہوں، بعض اوقات ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جنہیں چھوڑا جا سکتا ہے ہم نہیں چھوڑتے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ زندگی برباد کر لیتے ہیں اور ان چیزوں کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتے۔ میں سگریٹ کی مثال آپ کے سامنے دوں گا۔ کسی بھائی سے اگر کوئی بات ہو وہ یہ بھی کچھ نشہ ہے، یہ کوئی نسوار بھی کوئی نشہ ہے، یہ چرس بھی کوئی نشہ ہے، یعنی ایسی باتیں کر دیں گے اور نتیجہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلی چیز وہ سگریٹ ہو، وہ نسوار ہو، وہ چرس ہو، یا اس سے متعلقہ کوئی بھی چیز ہو، سب سے پہلی چیز وہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے اس نظام کو وہ برباد کر رہا ہے۔ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں، یعنی سارے ڈاکٹر حکماء اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ جو شخص مسلسل یہ سگریٹ، یہ حقہ، یہ نشے آور چیزیں استعمال کرتا ہے، بلاخر اس کا جگر جواب دے جاتا ہے، اس کا معدہ خراب ہو جاتا ہے، اس کا دل تباہ ہو جاتا ہے، دل کے اوپر نقطے پڑتے ہیں، بلاخر اس کے پھیپھڑے سیاہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ڈاکٹروں نے اس کی باقاعدہ تصویریں دکھائی ہیں کہ یہ کچھ ہوتا ہے۔ اور پھر اگر ہم اسی برائی میں لگے رہیں، اس کا انتظار کرتے رہیں کہ ہمارا اللہ بھی ناراض ہو جائے، جسم بھی ساتھ چھوڑ جائے، اور پھر اس پر ہم مطمئن ہوں، اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں ذلت کائنات میں نہیں ہے۔ میں اپنے بھائیوں کو یہ مشورہ دوں گا، کلمہ پڑھنے والے بھائیوں کو یہ مشورہ دوں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو پسند نہیں کرتے تھے جس کے منہ سے وہ آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بس نبی کے سامنے یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ لوگوں، جس شخص کے منہ سے دھوئیں کی بدبو آ رہی ہو، اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے قریب نہیں جاتے۔ اپنے آپ کو بچائیے ان چیزوں سے۔ ان میں کیا رکھا ہے؟ پانچویں چیز جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطَ اللَّهِ، اللہ کی کھلی نافرمانی سے بچ جاؤ، اپنی پہچان نافرمانوں والی نہ بناؤ۔ غلطی ہو جاتی ہے، بہت سارے لوگوں سے ہوتی ہے، لیکن غلطی کو جسارت سے کرنا، ایک قدم آگے کرنا، اپنے اندر عقل اور اس قسم کا متکبرانہ رویہ اختیار کرنا غلطی کرتے وقت، یہ وہ چیز ہے جو انسان کو ذلیل و رسوا کر دیتی ہے۔ وَإِيَّاكَ بِالْمَعْصِيَةِ، شعوری طور پر، خصوصی طور پر اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرو۔ اس لیے جو شخص اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچتا وہ اللہ کے غضب کو اپنے اوپر حرام کر دیتا ہے، وہ اللہ کی سزا کو دعوت دیتا ہے۔ حضرات، چھٹی بات جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ، معاذ، جہاں کہیں حق اور باطل کا مقابلہ ہو رہا ہو، سچا اور جھوٹا آدمی کھڑے ہو، سچائی کا تم ساتھ دو گے، سچے آدمی کو، سچے گروہ کو چھوڑ کر تم جھوٹے لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤ گے، سچائی کو چھوڑ کر بھاگو گے نہیں۔ حق اور باطل کے مقابلے میں سچائی کو چھوڑ کر بھاگو، فرار من الزحف، یہ جو زحف کہتے ہیں حق اور باطل کے مقابلے کو، جہاں حق اور باطل کا مقابلہ ہو رہا ہو، چاہے وہ فرد ہو، چاہے وہ جماعت ہو، چاہے وہ گروہ ہو، آبادی ہو، جہاں کہیں بھی تم رہ رہے ہو، اپنے آپ کو اس پوزیشن میں لے آؤ کہ تم حق کا ساتھ دینے والے بن جاؤ۔ حق سچے آدمی کو، سچی بات کرنے والے کو اکیلا چھوڑ کر سائڈ میں نہ ہو جاؤ۔ پھر ساتویں بات جو میرے پیارے حبیب رحمۃ اللہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے ساتھی جناب معاذ بن جبل کو فرمائی، وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاصْبِرْ، معاذ، اگر جس آبادی میں تم رہ رہے ہو، اگر اس میں لوگ مرنا شروع ہو جائیں، موت آ جائے، وبا پھیل جائے،
اور تم وہاں ان کے اندر موجود ہو، فاسبت، پھر وہی رہو، وہاں سے جانے کی کوشش نہ کرو، ان لوگوں کی خدمت کرو۔ زندگی اور موت اللہ پاک ذو شریف کے حکم سے ہے، ان مجبور لوگوں کو، پریشان آپ لوگوں کو چھوڑ کر تم وہاں سے نہ نکلو۔ اسی طرح دو باتیں فرمائی گئی کہ اگر کہیں وبا پھیلی ہوئی ہے تو باہر سے کوئی آدمی سوائے ان کی مدد کرنے کے کوئی آدمی وہاں رہنے کے لیے نہ آئے، اس سے بھی منع کر دیا گیا۔ لیکن جو لوگ وہاں موجود ہیں ان لوگوں کو بے آسرا چھوڑ کر وہاں سے بھاگنے پر بھی منع کر دیا گیا۔ یہ دونوں کہہ دیا۔ حضرات 8ویں بات ارشاد فرمائی، وَأَنفِقْ عَلَىٰ عَيَالِكَ مِن طُولِكَ، اپنے بیوی بچوں پر، ماں باپ پر، بہن بھائیوں پر کھلے ہاتھ سے خرچ کرو، اپنے گھر میں کنجوسی کا رویہ اختیار نہ کرو۔ تمہاری بیوی، تمہارے بچے اپنی جائز ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے بھی دوسروں کا راستہ دیکھتے رہیں، ایسی حالت بندہ مومن کی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ باہر لوگوں کے لیے بڑا فیاض ہو، بڑا سخی ہو، لیکن اپنے بچے اس کے لیے ترس رہے ہوں، اس کے بنیادی حقوق بھی پورے نہ کر رہا ہو۔ وَأَنفِقْ عَلَىٰ عَيَالِكَ مِن طُولِكَ، یہ وہ سنہری باتیں ہیں جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی سے فرمائی۔ اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کو سہولتیں دو، اپنی حیثیت کے مطابق جو تم کمائی کر رہے ہو ان پر کھلے ہاتھ سے خرچ کرو۔ آخری دو باتیں بڑی اہم ہیں اس حوالے سے، اور بڑی اہم ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ عَدَبًا، جن پر کھلے ہاتھ سے خرچ کر رہے ہو، جن کے رہائش کا تم نے بندوبست کیا ہے، جن کے کھانے پینے کا، لباس کا تم نے بندوبست کیا ہے، جن کی تعلیم کا تم بندوبست کر رہے ہو، ان کے دین سے غافل نہ رہو، ان کو دین کے ڈسپلن سے باہر نہ آنے دو۔ اس کا لفظی ترجمہ میں آپ کو سناؤں، بلا طرفا عنہم عصاک ادبا، ادب سکھانے کی لاٹھی ان کے سر سے نہ ہٹانا۔ اصل لفظی ترجمہ یہ ہے اس کا، دین کے ڈسپلن سے، نظم و ضبط سے اس کے اندر ان کو رکھنا۔ دین کے ڈسپلن سے تمہاری بچے، تمہاری بیوی، تمہارے بہن بھائی جن پر تم خرچ کرتے ہو، کوشش کرو کہ وہ دین کے ڈسپلن سے باہر نہ جائیں۔ اور پھر آخری اور بہت ہی پیاری بات، وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، روزانہ وقت نکالو، اپنے بچوں کو بٹھا کر اللہ سے ڈراؤ، اللہ کی محبت پیدا کرو ان میں۔ باہر تھڑوں میں بیٹھ کر گپے مارنے کی بجائے، باہر دوستوں میں ہوٹلوں میں بیٹھ کر چائے پینے کی بجائے، باہر پھر چل پھر کے اپنا وقت برباد کرنے کی بجائے، روزانہ اپنا وقت نکالو، اپنے بیوی بچوں کے پاس بیٹھ کر ان کے ساتھ دین کی باتیں کرو، ان کو قرآن سناؤ، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناؤ۔ وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اللہ کی محبت میں ان کو بڑھاؤ، اللہ کا خوف ان کے اندر پیدا کرو۔ اور جب تم یہ کام کرو گے تو پھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دنیا بھی تمہارے لیے آسان ہوگی اور آخرت کا گھر بھی تمہارے لیے یقینی ہوگا، اور تم وہ ہو جس کے لیے فرشتے دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ، سورہ مومن میں، یا اللہ تیرے یہ بندے جو تیرے حضور تیری رحمت کے امیدوار ہیں، کل جنتوں میں ان کو، ان کے بچوں کے ساتھ، ان کی بیویوں کے ساتھ، ان کے ماں باپ کے ساتھ جو ایمان والے لوگ ہیں، ان کو وہاں جنت میں ایک ہی گھر میں اکٹھے کر دینا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ ہمارے بارے میں بھی فرشتوں کی اس دعا کو قبول فرمائے۔